صحابہ حرم کی بادکشی ہے خاص یہاں کی مہمانی۔ قربانی کے بارے میں بتائیں، الحمدللہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ابھی آپ سے ایک سوال ہے، جیسے کہ نماز جنازہ غیبانی میں پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ ابھی پرسوں جیسے یوسف خان صاحب ایکٹر جو دلیپ کمار کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو ان کے جو رشتے دار وہ گھر پہ ہی سمجھو باقی غیبانی طور پہ نماز جنازہ ادا کریں، تو یہ نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور رہی بات امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان کے نزدیک جائز ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک کہ ایک بادشاہ ہے حبشہ کا، تو وہ نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ غائبانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، لیکن اصل میں بطور معجزے یعنی معجزے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حبشی بادشاہ کا جو جنازہ تھا تو وہ سامنے کر دیا گیا تھا، اور تمام حجابات اور پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تھی تو وہ آج بھی مسجد ہے وہاں پر، مسجد غمامہ جس کو نام سے جانا جاتا ہے، مسجد نبوی کے اندر ہے، تو وہاں پر اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی۔ لیکن تو وہ نماز جنازہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام پردے کو ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو گویا کہ وہ جو نماز جنازہ پڑھائی تھی وہ نماز جنازہ غائبانہ تھی نہیں، بلکہ وہ نماز جنازہ حاضرہ نہیں ہوگی نا، تو غائبانہ کیسے ہوں گی؟ اس لیے نماز جنازہ غائبانہ تھی نہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ گیا آپ کا، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معمول تھا کیا، جو مطلب جیسا غائبانے میں جو جنازے نماز ادا کرتے ہیں؟ وہی بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس طرح کا کوئی معمول ہی نہیں تھا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے بے شمار واقعات وفات آپ کے سامنے رونما ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کے سامنے اتنے واقعات آئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے وفات ہوئی، ان کی شہادتیں ہوئی، تو ان کی اتنے وفات ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، لیکن ایسا کوئی معمول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت بھی بہت سارے صحابہ کرام دور دراز مقیم تھے، تو اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ غائبانہ صحابہ کرام نے بھی ادا نہیں کی۔ تو ہونا یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کا نماز جنازہ بھی صحابہ کرام پڑھتے تھے جو دور تھے، تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ جتنا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ اس کا معمول تھا، نہ صحابہ کرام کی عادت تھی، نہ حضور کی عادت تھی، اور نہ ہی خلفائے راشدین حضرت صحابہ کرام جیسے ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، اور عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور کے اندر بھی اس طرح کا معمول نہیں تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور یہ رہی بات یہ